Now, coming towards a general definition of education, یعنی ایک ایسی تعریف جو کہ سب کو ایک طرح سے ایکسیپٹیبل ہو اور سب اس کو سمجھ سکیں اور یہ سیکھ سکیں کہ شاید اس میں کوئی سبسٹنس ہے. اس تک پہنچنے کے لیے شاید ہمیں یہ اس بات کو ماننا ضروری ہوگا that in a real sense education is a sort of synthesis of all the various differing viewpoints. کہ اگر ایجوکیشن کی ہم ایک تعریف جو سب کو قبول ہو وہ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک سینتھسس ہوگا بہت سے ڈفرنگ ویو پوائنٹس کا، جس میں ایسٹرن ویو پوائنٹس بھی شامل ہیں اور ویسٹرن ویو پوائنٹس بھی شامل ہیں. اور اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو پھر ایجوکیشن از یوٹیلائزڈ ان 3 سینسز. ایجوکیشن کو 3 طرح سے استعمال میں لایا جاتا ہے. نمبر 1 نالج کے طور پہ، کہ نالج جو کہ ہمیں علم کے طور پہ ملتا ہے، ایک سبجیکٹ کے طور پہ جو کہ اسپیسیفک نالج ہے، اور پھر پروسیس کے طور پہ ایک ایسا عمل جو ان سب باتوں سے ریلیٹڈ ہو. اینڈ ایجوکیشن انکلوڈس دی انڈیویجولس، یعنی ایجوکیشن میں وہ اشخاص اور وہ عوام شامل ہیں. دی سوسائٹی، وہ معاشرہ جس میں وہ عوام رہتے ہیں. اینڈ دی انوائرمنٹ، اور وہ ماحول جس میں وہ معاشرہ پنپ رہا ہے اور جس میں وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اینڈ دی سوشل فیبرک، اور سماجی تانا بانا، یعنی ایک ایسے عناصر جو ہیں معاشرے کے جنہیں اوور دا سینچریز آپس میں بنا گیا ہے، وہ طریقے، وہ ٹریڈیشنز جو کہ وہاں پہ موجود ہیں جس کے ذریعے سوشل فیبرک مورز وجود میں آتا ہے، ان سب چیزوں کو انکلوڈ کیا جانا چاہیے ایجوکیشن. سو ایجوکیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ اور ناٹ جسٹ اونلی اباؤٹ دا پرسن ریسیونگ ایجوکیشن اینڈ دا پرسن ڈیلیورنگ ایجوکیشن، but is also about the society, is also about the environment, it is also about the social fabric which prevails or which develops under certain traditions. یعنی کچھ خاص قسم کے جو آپ کے ٹریڈیشنز ہیں ان کے تحت وہ جو کپڑا ہے جو کہ معاشرے کا ہے جس کو بنا گیا ہے، ان سب کا نام ایجوکیشن ہوگا. It may be purposive، یہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. کانشیس اور انکانشیس، یہ شعوری طور پہ بھی حاصل کی جاتی ہے اور لا شعوری طور پہ بھی حاصل کی جاتی ہے. یعنی شعوری طور پہ when you are going to a school and learning something، and لا شعوری یا unconsciously جب آپ کچھ یہ کسی ایک ایسی چیز کی طرف سٹیپ نہیں کر رہے جہاں انسٹرکشن جاری ہے لیکن آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایجوکیشن ہے. اینڈ دین سائیکولوجیکل، یہ ذہنی بھی ہے، سوشیولوجیکل سماجی بھی ہے، سائنٹیفک یعنی بیسڈ آن دا پرنسپلز آف پازیٹیوزم، وہ چیزیں جو کہ موجود ہیں اور وہ چیزیں جو کہ تبدیل نہیں ہوتی ہیں، اور جو پرنسپلز ہیں نیچرل جس کے اندر نیچر اور نیچرل سائنسز شامل ہیں ان میں بھی. اینڈ فلوسافیکل وچ از ویری تھاٹ پرووکنگ، وچ از ناٹ امپیریکل، وچ از ویری انٹینجیبل، وچ از ڈیولپڈ ان دا مائنڈ آف این انڈیویجول. یہ سب باتیں بھی ایجوکیشن میں ہیں اور ایجوکیشن ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور پھر which brings about an individual's development to the fullest extent، اور یہ سب باتوں کے ساتھ ایک شخص کو ڈیولپ کرنا اس کے فلسٹ پوٹینشیل پہ، اس کے اندر سے جو بہترین ہے اس کو ابھارنا. اینڈ آلسو دی میکسیمم ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی اینڈ دیئر بائی ایڈنگ ٹو دا میکسیمم ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی. Because if an individual would develop to the fullest, naturally that society will also develop towards the fullest. And then finally, education is the development of individual according to his or her needs and demands of the society. اب یہاں ہم 2 حصے دیکھتے ہیں کہ ایک تو ایجوکیشن جو ہے وہ شخص کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس کی ضروریات کے مطابق، اور دوسرا اس طرح سے جو ڈیمانڈز اس پہ معاشرے نے رکھی ہیں کہ تمہیں اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کا سیکھنا اور جن کا جاننا مقصود ہے. of which he and she is an integral part، جس کا یقیناً وہ ایک ایسا حصہ ہے جو جدا نہیں ہو سکتے. ہم سب کہیں بھی رہ رہے ہوں، ہم کہیں نہ کہیں کسی ایک معاشرے کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، اور اس کی جو ڈیمانڈز ہم پہ رکھی جاتی ہیں، جس طرح سے ہمارے بیہیویئرز مقصود ہوتے ہیں، جس طرح سے ہماری نالج مقصود ہوتی ہے، وہ سب ایجوکیشن ان کا احاطہ کیے ہوئے.